अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल। व्यूअर्स, आज हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं डेथ एनिवर्सरी को मना रहे हैं। जिस इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं वो शहीद जुल्फ़िकार अली के साथ मंसूब है, और उनकी जो बेटी थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उनको बिल्ड किया। एंड देन अगेन आज हम इस वक्त मौजूद हैं सर इम्तियाज़ काली साहब के साथ में इस वक्त मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सर हम देखते हैं कि लीडर्स जो होते हैं उनका बहुत ही वाइटल रोल होता है किसी भी मैं ये कहूँगा कि माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। आप भी यहाँ पर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके आने के बाद हमने बहुत सारी तब्दीलियाँ भी देखी, बहुत सारी बेहतरी भी देखी। तो हर लीडर की ये ख्वाहिश होती है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल में बेहतरी लेकर आए। ठीक इसी तरह से जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में उन्होंने बहुत कुछ पाकिस्तान को दिया, मगर मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा कि आप उनको किस तरह का लीडर देखते हैं? हम एज ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री भुट्टो को देखते हैं। भुट्टो साहब जिस ज़माने में पावर में थे हम नौकरी में नहीं आए थे। इनफैक्ट मैं लाहौर एकेडमी में था जब हमने भुट्टो साहब की खबर सुनी कि उनको लाहौर हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा दी है। ये 1978 की बात है। तो वी वर इन द एकेडमी, लेकिन एज स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री फिर हमने उनको जज किया। भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज अ लेजेंड। ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन एंड ही वाज अ फेनोमेनन, व्हर्लविंड जिसे कहते हैं, तूफान था। और उस ज़माने में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को बिल्ड किया आफ्टर डिफीट और आफ्टर ब्रेकअवे ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, इट वाज ओनली भुट्टो हु कुड डू दैट। उस वक्त पाकिस्तान में बड़े बड़े लीडर थे, वली खान और बड़े बड़े किंग किस्म के लोग थे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को बिल्ड किया गया वो इट वाज ओनली भुट्टो हु कुड डू दैट, नो वन एल्स। इसमें कोई शक नहीं। दूसरी एक बात याद रखिएगा कि भुट्टो, हम पूरी दुनिया कहती है, हम तो क्या कहेंगे, लेकिन वी ऑल नो कि पाकिस्तान की तारीख में ही वाज द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट ब्रिलियंट लीडर। इसमें कोई शक नहीं। शायद काज़म के बाद इतनी पॉपुलैरिटी किसी को नहीं मिली जितनी भुट्टो साहब को मिली, इतना कैरिज्मा, इतनी बातें। भुट्टो साहब एक बड़े स्टेट्समैन और एक बड़े लीडर की हैसियत से वाज आल्सो अ विजनरी। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है किसी भी लीडर के लिए कि वो आज से 15 साल, 20 साल, 50 साल आगे देख सके। भुट्टो हैड दैट क्वालिटी। और मसला आप देखिए ना, शनाख्ती कार्ड, आज वो शनाख्ती कार्ड जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। हम शनाख्ती कार्ड पे हमारा बैंक अकाउंट, हमारा ट्रैवल, हर चीज़ हमें मिल जाती है। दैट वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर भुट्टो। और मुझे याद है उस ज़माने में अपोजिशन लीडर्स कहते थे कि भुट्टो पाकिस्तान को पुलिस स्टेट बनाना चाहता है, इसलिए उसने ये शनाख्ती कार्ड का किया है, राइज किया है। And today we see how important that Shanakhti card is. It was Mr. Bhutto. Indeed. Come to take the biggest contribution, हम समझते हैं आइन जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया। अभी तक उसका जैसा भी हशर किया गया है आइन का, जो भी किया गया, लेकिन अभी भी मुल्क जिस बुनियाद पे खड़ा है वो वही आइन है जो भुट्टो दे। बिल्कुल सर। और ना इसकी मुल्क की बुनियाद कोई नहीं थी। And many other things, you know, मुझे याद है कि उस ज़माने में भुट्टो साहब का मैंने कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अंग्रेज़ी की मैंने मिस नहीं की। हम स्टूडेंट होते थे, पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, और भुट्टो साहब का कभी भी मैंने टूर और उनका जो क्लिप्स आते थे कि फलां से मिलना, फलां, आई नेवर मिस्ड। आई वाज मेस्मराइज्ड बाय दिस मैन। और उस ज़माने में ही कुड मीट एनीबडी, एनी वर्ल्ड लीडर एट इक्वल फुटिंग, बिल्कुल उनके बराबर बात करते थे। उसके बाद हमने वो चीज़ किसी में नहीं देखी। बेनज़ीर साहबा में यस, बट आफ्टर हर नोबडी।
وہ ان کا اسٹائل، وہ ان کا اٹھنا، وہ بیٹھنا، ان کی برلنس، ان کی باتیں nobody could match. اور ان کو پھانسی دینے سے جو اس وقت کی فوجی جنتا اور اس وقت کی جوڈیشری نے جو اپنا سیاہ داغ لگایا، کچھ بھی کریں وہ داغ نہیں دھو سکتے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم جب مرکزی حکومت میں کام کرتے تھے تو بڑے سارے قانون اور بڑے سارے رولز ریگولیشن جو ہم نے پڑھے وہ سب ارلی 70s کے تھے. وہ سب اس زمانے میں فریم ہوئے جس زمانے بھٹو صاحب پرائم منسٹر. اور پرائم منسٹر کیا رہے 4 سال، لیکن اس 4.5 سال میں انہوں نے پورا نظام کو اتھل پتھل کر دیا اور انہوں نے وہ امپروومنٹ لائے جو ابھی تک جن پہ ہم چل رہے ہیں. بھٹو صاحب انٹرنیشنل لیول کے ان کے بڑے دوست ہیں. انہوں نے دنیا میں بڑی دوستیاں کمائی. انہوں نے جس طریقے سے ان کی کنڈکٹ تھی جو پھر بے نظیر صاحبہ کے بھی کام آئی اور سب کے کام آئی مڈل ایسٹ میں، ویسٹرن ورلڈ میں. اور آج بھی آپ آٹو بایوگرافیز پڑھیں جو پاکستانی ڈپلومیٹس کی ہیں جو اس زمانے میں پوسٹڈ تھے دنیا میں باہر. جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو کس طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنا منہ چھپائے پھرتے تھے ان ملکوں میں، اور کس طریقے سے لوگ ہمیں گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے ان ملکوں میں جن میں یہ سفیر ہوتے تھے. اور وہاں کی حکومتوں نے کیا ہمیں کہا، کیا ہمیں شرمندہ انہوں نے کیا. Having said this, میں ایک چیز صرف میں لانا چاہتا ہوں. ہم اپنے دوستوں کو کہتے بھی رہے ہیں جو مختلف وقتوں میں حکومتوں میں رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے لیے جو رحم کی اپیلیں آئیں پوری دنیا سے ہیں اور وہ فارن آفس میں موجود ہوں گی، ان کو کبھی کمپائل کر کے ایک کتابی شکل دی جائے کہ اس زمانے میں کتنے اسٹیٹس مین تھے، ورلڈ لیڈرز تھے، پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، بڑے سیاستدان جنہوں نے رحم کی اپیلیں کی. ہو سکتا ہے وہ ضیاء حکومت نے وہ تباہ کر دی ہو، جلا دی ہو، ختم کروا دی ہو، لیکن اگر نہیں ہے تو ان کو ضرور کمپائل کر کے کیا جائے. کیونکہ ہمارے دوست زمانے میں جو فارن سروس میں تھے وہ بتاتے تھے کہ بڑی سخت میسیجز آتے تھے، اور سب سے زیادہ سخت میسیج شاید اس زمانے میں کہتے ہیں کہ سیرین پریزیڈنٹ حافظ اسد کا آیا تھا، اور جنہوں نے بڑا ایک سخت قسم کا میسیج بھیجا کہ یہ کام نہ کرنا، پھانسی نہ دینا. اور خیر پھر آپ جانتے ہیں پھر تو جس طریقے سے بینظیر بھٹو صاحبہ کو جتنی عزت ملی سیریا میں، ان کے بھائی کو وہاں پہ رہائش دی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان تو چلا گیا، لیکن یہ کہ ویسا ملنا نہیں ہے پاکستان. انڈیڈ سر، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جب بھٹو صاحب آئے تو پاکستان بہت ہی انڈر پریویلیجڈ کنٹری تھا. بہت سارے مسائل تھے روزگار کے. بیسک جو سب سے امپورٹنٹ دیکھا گیا کہ روزگار کا مسئلہ تھا، اور ہم بحیثیت ایک بڑی زمین رکھنے والے ملک تھے، ایگریکلچر کنٹری تھے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھٹو صاحب کے آنے کے بعد اس ملک کو بہت سارا ٹیکنیکلی یا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹس ملے. جیسے ہم اس انسٹیٹیوٹ میں بھی دیکھ لیں گے ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے کمپیوٹر کی ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے اندر بہت ساری فیلڈز ہمارے یہاں پر بھی رائج ہو رہی ہیں. تو اگر ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرا ایک چھوٹی سی گزارش یہ تھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر بھٹو صاحب آج اس وقت پاکستان، یا یہ کہتے کہ اگر آج بھٹو صاحب ہوتے تو پاکستان کہاں ہوتا، ٹیکنیکلی کتنا ساؤنڈ ہوتا، اور جو ہم آج بھی جس طرح کہ ایگریکلچر ریفارمس میں آبسلیٹ ٹیکنالوجیز پر ہیں، ان کے ٹائم میں ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہوئی تھی، مگر اب بھی وہی آبسلیٹ ٹیکنالوجیز جو بھٹو صاحب ہمیں دیکھے گئے، بریڈفورڈ کا ٹریکٹر وغیرہ جو بھی ساری چیزیں تھی وہی ہے. اگر آج بھٹو صاحب ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کہاں ہوتا، ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ہم ٹیکنالوجیکل کتنے ساؤنڈ ہوتے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ ویژنری لیڈر تو تھے، وہ آگے دیکھتے تھے. بس دیکھیے سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے پاسپورٹ کا حصول آسان کر دیا. اس سے پہلے پاسپورٹ نہیں ملتا، بالکل مصیبت ہوتی تھی. پاسپورٹ کا حصول آسان کر دیا، اور یہ اپنا جنگ لگی عرب اسرائیل کی 73 والی،
تو اس کے بعد پیسہ آیا مڈل ایسٹ میں، انہوں نے آئل ایمبارگو لگا دیا، تو ارباں ڈالر آنے لگے ان کے پاس، ارباں ڈالر آنے لگے تو ان کو مزدوروں کی ضرورت پڑی. تو چونکہ ہمارے پاس پاسپورٹ کا حصول آسان ہو گیا تھا، اس لیے ہمارے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ چلے گئے مڈل ایسٹ. بالکل. اور انہوں نے جو فارن ایکسچینج جو بھیجتے ہیں وہ آج بھی پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی. تو یہ ان کی یہ ویژن تھی. اس کے بعد انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بہت زیادہ دھیان دیا. ٹیکنیکل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ ہمارے پاس اتنے بنے اور اتنے لوگوں کو بھٹو صاحب نے باہر بھیجا. مجھے یاد ہے افریقن ملکوں میں، مڈل ایسٹ میں ہم گئے تھے، نائجیریا میں فار ایگزامپل کسی زمانے میں گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی اس زمانے میں، جس زمانے ہم آزاد ہوئے تھے اور ہم ابھی شروعاتی دنوں میں تھے، تو بھٹو نے ہمیں پروفیسر بھیجے جنہوں نے آ کے یونیورسٹیز میں ہمیں پڑھایا. اردن میں بڑے سارے لوگ مجھے یاد ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کاشتکار بھیجے جنہوں نے ہماری زمینوں کا آباد کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور پورے مڈل ایسٹ میں انہوں نے لوگ بھیجے. کہنے کا مطلب یہ کہ بھٹو صاحب آج اگر حیات ہوتے یا انہوں نے 4.5 سال کیا وقت ہوتا ہے. اگر ان کو زیادہ وقت ملتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کسی اور نہج پہ ہوتا. اب آپ دیکھیے ریونیو میں ٹیننسی ایکٹ جو بھٹو صاحب لیا ہے، اب جو کہ ہمارا واسطہ رہا ہے ایز ریونیو آفیسر فیلڈ میں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو پرویلیجز ملے جو ہاری کو 50% والے، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس غریب کے جس کی نہ پہلے عزت سلامت تھی، نہ مال سلامت تھا، نہ زندگی سلامت تھی، ان کو کتنا ایک بوسٹ ملا اور کتنی ان کو ایک سسٹیننس ملا زندگی کا. اسی حساب سے آپ دیکھیں جو بڑا کارنامہ بھٹو صاحب کا ہے وہ یہ کہ غریب کو اس نے زبان دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاؤنٹ کریں تو there are hundreds of things that you come across, but the important thing is کہ such men are not born every day. انڈیڈ سر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنا، اور بھٹو صاحب ایک واحد پرسنالٹی تھی جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو اگین ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ دیتے ہوئے پاکستان کو ایٹمک پاور بنایا. اور پوری دنیا آج اگر پاکستان کو پاکستان کی نگاہ سے دیکھتی ہے یا اس کے آنر کو دیکھ رہی ہوتی تو اوبیسلی وہ طاقت بھٹو صاحب میں بھی. تو بھٹو صاحب فار ایگزامپل اس قدر پاکستان کی سالمیت پہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ نے جیسے بتایا کہ بہت ساری اور بھی چیزیں پاکستان کو دی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سر ایز اے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر پاکستان میں ان کے ویژن کو آگے بڑھا رہے ہیں پاکستان؟ اب دیکھیے وہ زمانہ گزر گیا، اب تو زمانے اور آ گئے ہیں. بھٹو صاحب اس وقت حیات ہوتے تو وہ بھی اس زمانے سے قدم ملا کے چلتے ظاہر ہیں، لیکن اب جو زمانے آ گئے ہیں اس کے حساب سے ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. مائکرو چپ، نینو ٹیکنالوجی، یہ سب چیزیں اس زمانے میں تو نہیں تھیں. یہ کمپیوٹر بھی بڑے روڈیمنٹری اسٹیجز پہ تھے، پریلیمنری اسٹیجز پہ تھے. سو دیر فور اس سینس میں تو ہم آہنگ ہیں دنیا کے. اتنا بھی نہیں ہے لیکن مطلب کوشش ضرور کر رہے ہیں. بھٹو صاحب حیات ہوتے تو اس وقت تو بڑی ساری نئی چیزیں لے آتے نا ہمارے لیے. ہمیں تو پوری دنیا میں وہ بھیجتے، پوری دنیا میں ہمیں وہ جو بھی وہاں کے علوم ہے وہ ہم سیکھتے. تو اس سینس میں تو ہم ڈیفینیٹلی بہت اوپر ہوتے، کیونکہ ان کی تو بات ہی کچھ اور تھی. آج کل جو ہم چل رہے ہیں ہمیں 10-11 سال تو ضیاء الحق نے پیچھے دھکیل دیا. وہ 10-11 سال تو اس کے تھے لیکن ہم کوئی 1 صدی پیچھے چلے گئے. بالکل ہم اس سے اب نکل نہیں رہے ہیں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر آ رہے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ ہم قدم ملانے کی کوشش کر تو رہے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے اوپر سر پہ ہوتا ایز فادر فگر، ایز لیڈر، تو بات کچھ اور ہوتی. صحیح سر پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا کوئی میسج فار دا پیپلز آف پاکستان. نہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا کیا کوئی میسج ہونا ہے. ہمارا کوئی میسج نہیں ہے. ہمارا میسج صرف یہ ہے کہ
टॉलरेंस रखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, चाहे भाई, चाहे दूसरे मज़हब का हो, दूसरे मसलक का हो, दूसरे मुल्क का हो। और ये जो झगड़े बगड़े हो अब ख़त्म, इन झगड़ों ने 75 साल में हमें तबाह करके रख दिया है। टॉलरेट करें, गो फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड। सो व्यूअर्स, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा। स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ ज़ैब एफएम डिजिटल।